عورت کیسی ہونی چاہیے، اس پر تو سبھی گفتگو کرتے ہیں، مگر ایک مرد کیسا ہونا چاہیے جو عورت کی بڑی بڑی خوبیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کو نظر انداز کر دے، جو فرمان رسول کے مطابق عورت کو ٹیڑھی پسلی کی طرح سمجھے اور اس پر بیجا سختی نہ کرے، جو عورت کو صرف محبت ہی نہیں بلکہ عزت اور مقام بھی دے، جو عورت کی عزت نفس کا خاص خیال رکھے اور اس کی عزت کی دھجیاں نہ اڑائے، جو عورت کو روٹی کپڑا مکان دے کر اس کو جتائے نہیں بلکہ مشکور نظر آئے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق، آخری وصیت کے مطابق عورت کے معاملے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرے۔ یہ تمام کوالٹیز ایک آدمی میں، ایک اچھے آدمی میں ہونی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ شیئر۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک معجزہ بتاؤں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ کمنٹس میں سبحان اللہ لکھ سکتے ہیں۔ دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ان کی بیٹی ان کے پاس آ کر کہتی ہے کہ میں نے اکیلے بکریاں چرانے نہیں جانا، میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی محمد کو بھیج دیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ محمد ابھی چھوٹا ہے، تم بکریاں سنبھالو گی یا پھر محمد کو؟ خیر، ان کے اصرار پر حضرت حلیمہ سعدیہ انہیں اجازت دے دیتی ہیں۔ تو شیمہ واپسی پر آ کر بتاتی ہیں کہ جو ہی ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، بادل کا ایک ٹکڑا ہمارے سر پر وارد ہو جاتا ہے جو ہمیں گرمی نہیں لگنے دیتا۔ ہم جہاں جہاں جاتے بادل کا ٹکڑا ہمارے اوپر رہتا۔ بکریاں جلدی جلدی چرنے لگیں۔ جب میں محمد کو گود میں لے کر بیٹھی تو بکریاں ہمارے پاس آ کر بھرے مجمع میں ایک شخص نے کہا کہ عورت پاؤں کی جوتی ہوا کرتی ہے، مرد کو جیسے ہی اپنے سائز کے مطابق نظر آئے تو اسے بدل لینا چاہیے۔ سننے والوں نے محفل میں بیٹھے ایک بزرگ کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا جو اس شخص نے بات کہی ہے وہ صحیح ہے؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا کہ جی ہاں، بالکل صحیح ہے، عورت پاؤں کی جوتی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے، جبکہ عورت ایک تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے، مگر صرف اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے۔ اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا پھر جب بھی آپ کی شادی کی بات ہوتی ہے تو راستے میں بہت ساری رکاوٹیں حائل ہو جاتی ہیں، یا پھر کسی بھی وجہ سے آپ کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، تو آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ نماز عشاء کے بعد باوضو ہو کر آپ نے اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ مزمل 13 بار پڑھنی ہے۔ سورہ مزمل 13 بار پڑھنی ہے، اور یہ عمل آپ نے 11 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ جہاں آپ چاہتے ہیں اللہ پاک کی مرضی سے وہاں آپ کی شادی ہو جائے گی اور آپ کے رشتے میں بھی رکاوٹیں نہیں آئیں گی۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ جب بیٹی ہوتی ہے تو وہ اپنے باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے، جب وہ بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا ایمان مکمل کرواتی ہے، لیکن جب وہی بیوی ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو اللہ پاک جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہے اسلام میں عورت کی اہمیت، عورت کا درجہ۔ بنو سعد کی عورتیں سال میں 2 مرتبہ شیرخوار بچوں کی تلاش کے لیے مکہ مکرمہ آیا کرتی تھیں، کیونکہ اس وقت عرب میں رواج تھا کہ اپنے بچوں کی بہتر تعلیم اور نشو و نما کے لیے وہ ان کو گاؤں کی کھلی فضا میں بھیجا کرتے تھے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 8 دن بعد انہی عورتوں کے قافلے میں حلیمہ سعدیہ تشریف لاتی ہیں۔ باقی عورتوں کو مکہ مکرمہ کے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے دودھ پلانے کے لیے مل جاتے ہیں، لیکن حلیمہ سعدیہ خالی ہاتھ رہ جاتی ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوتے ہیں تو باقی عورتوں کا دھیان اس گھر کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ انعام اور اکرامات کی امید کم ہوتی ہے۔ لیکن جب قافلہ واپس جانے لگتا ہے تو حلیمہ سعدیہ کے دل میں اللہ کی طرف سے اس یتیم بچے کے لیے بے قراری بڑھتی ہے، تو وہ اپنے شوہر سے حارث سے پوچھتی ہیں کہ کیا میں اس یتیم بچے کو ساتھ لے چلوں، کیونکہ میری ساری سہیلیوں کے پاس بچے ہیں اور مجھے یہ گوارا۔ شوہر سے اجازت ملنے کے بعد حلیمہ سعدیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ قافلے میں شامل کرتی ہیں۔
حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی دیکھنے میں دبلی پتلی کمزور اور مڑیل تھی، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ تمام کام کیے جو ہم سے پچھلی قوموں نے کیے اور ان پر اللہ کے عذاب نازل ہوئے، لیکن ایسا کیا ہے جو ہم پر عذاب کو روکے ہوئے ہے؟ وہ ہے ہمارے نبی کی دعائیں، ہمارے نبی کا ہمارے لیے رات بھر رونا، ہمارے نبی کا پیٹ پر پتھر باندھنا، ہمارے نبی کا جاتے ہوئے وہ ایک آخری سوال پوچھنا کہ جاؤ پوچھ کر آؤ اللہ سے کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں گے۔ جاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے کوئی نبی اپنی امت کے لیے نہیں رویا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ